اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آزادی ڈیجیٹل کے پروگرام حالات حاضرہ میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب سابق ہمارے مہمان جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ ناظرین، ہم آج اپنے پروگرام میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب پہ بات کریں گے، جس میں انہوں نے اپنے پالیسی جو بیان جاری کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے اسلام آباد کے اعلیٰ ایوانوں میں ایک بے چینی کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آج کے میں جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ بھمبر کے اندر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں اسیران کی رہائی کے حوالے سے کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں ہوا، لیکن سنا کہ انہوں نے سخت موقع اختیار کیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پہلی مرتبہ بڑے دبنگ انداز میں اپنا موقف سامنے لایا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جو ہے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں حکومت کے اندر، اور جس دن مجھے ان اتحادی جماعتوں کا تعاون حاصل نہ ہوا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ تو اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ سہیل صاحب۔ وزیر اعظم صاحب کے جو قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کا معاملہ ہے، یہ بنیادی طور پر راجہ فاروق قادر خان صاحب کی ایک تحریک التوا تھی جو پچھلے اجلاس میں انہوں نے پیش کی تھی، لیکن اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا تھا ایران کے جو صدر ہیں ان کی شہادت کی وجہ سے۔ تو پھر وہ جب اسمبلی رولز کے مطابق جو ایجنڈا اس دن ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اب یہ اجلاس نئے سرے سے جب شروع ہوا تو فاروق قادر صاحب نے دوبارہ اپنی تحریک التوا پیش کی، جسے اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ باضابطہ قرار دے کر جو ہے نا اس پر بات شروع کروائی۔ تو راجہ فاروق قادر خان صاحب نے اس تحریک التوا پر تفصیلی بات کی، اور جو فاروق قادر صاحب کا خطاب تھا اور جو انہوں نے نکات اٹھائے تھے، جو معاملات جن کی نشاندہی کی تھی، وہ حقیقی معنوں میں ایک درد مند کشمیری رہنما کے احساسات کی ترجمانی تھی، اور ایک لیڈر کو بالکل اسی طرح کی بات کرنی چاہیے جس طرح فاروق قادر صاحب نے کل کی۔ فاروق قادر صاحب نے اپنے نکات میں یہ کہا کہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں یہ ان کے اثرات آئندہ 2-4 سالوں کے بعد نظر آئیں گے، اور مل بیٹھ کر ان معاملات کا جو حل نکالا جانا چاہیے۔ آٹے اور بجلی کا مسئلہ جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور جو 23 ارب روپے کا جو پیکج ملا ہے کہ ہماری قیمت 23 ارب روپے نہیں ہے۔ ہمارے اجداد نے جو ہے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی مقصد اور کسی نظریے کے لیے دی ہیں۔ تو یہ جو تاثر بن گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا بنیادی حقوق کے حوالے سے شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت کی مس مینجمنٹ، انہوں نے فاروق قادر صاحب نے جو ہے نا وہ بالکل واضح انداز میں کہا کہ قائد ایوان جو ہیں ان کے بعض بیانات کی وجہ سے جو ہے نا اشتعال پھیلا، انہیں احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے معاملات حل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ سارے اپنے لوگ ہیں، ہم میں سے ہیں، تو کوئی باہر نہیں ہے ہم میں سے، لیکن فاروق قادر صاحب کے بقول کے جو اس لانگ مارچ کا جو نقصانات ہیں وہ ناقابل اختلافی ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو عمل غیر مؤثر اور غیر متعلق کر دیا گیا ہے، تو جس کا نقصان ہوگا، چونکہ آزاد کشمیر اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ سیاسی عمل کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ سیاسی قیادت کو، سیاسی لوگوں کو آپ اہم معاملات سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نظام جو آزاد کشمیر کے اندر قائم ہے یہ بھی سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہے، اور بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اور ووٹ کے حق کے لیے ایک طویل جدوجہد کی گئی، اور گرفتاریاں ہوتی رہی اور مقدمات قائم ہوتے رہے، اور پھر جا کر جو ہے نا یہ سسٹم قائم ہوا۔ اب جو فاروق قادر صاحب کے خطاب کے بعد باقی ممبران اسمبلی نے بھی خطاب کیا، اور جو امن امان کی صورتحال پیدا ہوئی ہے لانگ مارچ کے جو دوران جو واقعات ہوئے ان پر صاحب نے تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا اپنی تقریر جو ساری بحث سمیٹنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا سرکاری موقف جو ہے نا وہ پیش کیا۔ وزیر اعظم صاحب کے خطاب کے 2-3 حصے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی حکومت کی 1 سال کی کارکردگی پر بات کی کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اصلاحات کے لیے آیا ہوں، اور یہ پتہ نہیں یہ اس اصلاحات کا مینڈیٹ انہیں کس نے دیا ہے۔ مخلوط حکومت ہے تو مخلوط حکومت کی باقی جماعتیں جو ہے اصلاحات والے ان کے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی۔ اصلاحات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے کفایت شعاری مہم شروع کی ہے، کفایت شعاری کی ہے، بچت کی ہے، تو وہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا وہ فضول خرچی پر کنٹرول کیا ہے، اور اپنی ذات سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو مثال بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی وجہ سے باقی اداروں میں بھی جو ہے نا وہ بڑی حد تک اخراجات جو متفرق اخراجات تھے ان میں کنٹرول ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب کا تیسرا بڑا دعویٰ تھا کہ جو مخلوط حکومت ہے وہ مخلوط حکومت میں شامل تمام جماعتوں کی مشاورت سے نظام چلا رہے ہیں۔
جبکہ مخلوط حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کا گلہ یہی ہے کہ یہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں, اکیلے فیصلے کر رہے ہیں, اور جو اس کے اثرات جو ہے نا وہ اتحادی جماعتوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم کا خطاب جو ہے وہ مجموعی طور پر ایک مدبرانہ خطاب ضرور تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب جو ہے قسم کا میری نظر میں الوداعی خطاب تھا, جس میں انہوں نے ایک بار دعویٰ یہ کیا کہ وہ بجٹ سیشن کے دوران جو ہے نا وہ اپنے ایک سال کے کارکردگی کی تفصیلات اعداد و شمار کی روشنی میں بیان کریں گے, اور پھر انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ دعوے کیے کہ بجٹ میں وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ نہیں سامنے لائیں گے. ان کا خطاب جو ہے کل کا اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ انہیں اتحادی جماعتوں کا اعتماد حاصل ہے, اور مخلوط حکومت میں شامل جو جتنے بھی جماعتیں اور جو قیادت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی انہیں سرپرستی حاصل ہے, اور جب تک یہ اعتماد حاصل ہے وہ اپنے منصب پر فائز رہیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اقتدار کا جو میوزیکل چیئر کا جو کھیل ہے وہ اس سے گزر کر آئے ہیں. وہ پہلے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے تھے 2006 میں, پھر وہاں سے اسپیکر بنے, پھر اسپیکر سے بن کر واپس وزیر پی پی ایچ بنے, اور پھر دوبارہ اسپیکر بن کر اسپیکر کے بعد یہاں وزیر اعظم کی کرسی پر آ کر بیٹھے ہیں. تو یہ ان کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ یہاں سے قائد ایوان کی سیٹ سے اٹھ کر قائد حزب اختلاف یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن جس انداز میں انہوں نے ایک سال حکومت کی ہے ابھی تک, اس پر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. ایک بات انہوں نے جو ہے نا دو ٹوک انداز میں جو ہے نا چیلنج کیا ہے صحافیوں کو کہ وہ اس ایک سال کے دوران جو ہے نا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مالیاتی اسکینڈل جو ہے نا وہ سامنے نہیں لا سکے. اگر کوئی اسکینڈل ہے تو وہ سامنے لائیں تو وہ اس پر کارروائی کریں گے. تو یہ بات ان کی کسی حد تک درست ہے. اسکینڈل تو وزیر اعظم صاحب اس وقت آتے ہیں جب آپ سیٹ سے ہٹیں گے, اس سیٹ پر نہیں موجود ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا جی کہ آپ کے زیر سایہ کیا کچھ ہوتا رہا. تو یہ دعویٰ جو ہے نا آپ کا, یہ میں کسی حد تک جو ہے نا وہ اس کو میں آپ کا یہ چیلنج کسی حد تک قبول کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے وزارت عظمیٰ کے دوران جو ہے نا جتنے بھی مالی معاملات میں بد انتظامی اور بدعنوانی ہوئی ہے اس پر میں وقتاً فوقتاً بات کروں گا. باقی جو معاملات ہیں آپ کے جو آپ کی حکومت کی کارکردگی ہے اور جو آپ کے جو دعوے ہیں ان میں جو کس حد تک مطابقت ہے اور کس حد تک مطابقت نہیں ہے, آپ کے قول اور فعل میں کتنا فرق ہے, یہ ساری چیزیں عوام بھی جانتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام جو ہے نا وہ ان کو آپ اتنا سیاسی طور پر اتنے باشعور ہیں کہ ان کو آپ زبانی باتوں سے جو ہے نا وہ قائل نہیں کر سکتے. پریکٹیکلی جو ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ بندہ کہتا کیا اور کرتا کیا ہے. یہ ایک سال کے دوران جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ بہت کچھ ثابت کرتے ہیں, بہت کچھ ایام کر رہے ہیں, اور آپ کی اہلیت صلاحیت پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. آہیب صاحب یہ بتائیے گا, اس بیان سے قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک اور بیان سامنے آیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ سیاسی قیادت کا خاتمہ کر کے دم لوں گا, آزاد کشمیر میں کسی کو سیاسی اور نظریاتی تحریک کرنے کی اجازت نہیں دوں گا, اگر ایسا ہوا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا, مٹی جو ہے کسی بھی جگہ کی وہ بھانج نہیں ہوا کرتی, وہ باحیا ہوا کرتی ہے. یہ بیان انہوں نے کس تناظر میں دیا ہے؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو حالات رونما ہوئے ہیں, انہوں نے آزاد کشمیر کی بہت ساری سیاسی قیادت کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے, اب نئے خون کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو نہ تو معاملات سے اللہ تعالیٰ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے. اور پھر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی قیادت کو جو ہے وہ غیر مؤثر کریں, غیر متعلق کریں. اور جہاں تک ان کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ وہ نظریاتی تخریب کاری کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو, تو یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کچھ کیا, جو لانگ مارچ کیا, اس کے دوران جو کچھ ہوا, اس کا موقع کس نے دیا, اور آپ نے اس لانگ مارچ کے بعد کیا اقدامات اٹھائے ہیں ابھی تک حکومت کی جو پالیسی ہے, حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ مشکوک ہے. میں ابھی تک اس کو مشکوک سمجھتا ہوں. حکومت نے ان سارے واقعات کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن نہیں بنایا, کوئی JIT نہیں بنائی, 4 انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہے نا جہاں مظفر آباد میں پہنچے ہیں, کیسے پہنچے, ان کے پیچھے ان کو وسائل کس نے دیے, ان کو دیگر ذرائع کس نے مدد کی. اگر حکومت اس کے پیچھے نہیں ہے تو پھر کون ہے, یہ بات واضح ہونی چاہیے. اگر کمیشن بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اس معاملے میں شامل نہیں ہے. اگر کمیشن نہیں بنتا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ سارے واقعات کے پیچھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لانگ مارچ کے پیچھے حکومت اور وزیر اعظم صاحب
بذات خود ملوث ہیں۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ لانگ مارچ کے بعد جو آزاد کشمیر کی سیاسی، سماجی، حکومتی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس تناظر میں اسلام آباد کے ایوانوں میں، اعلیٰ ایوانوں میں جو ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سہیل صاحب، 75 سال میں جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سے اس طرح کی تحریک اٹھی ہے جس نے یہ تاثر ابھارا ہے جی کہ کشمیری عوام کے اندر بے چینی ہے جو پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان کے انتظامات سے جو آزاد کشمیر کے لیے ہیں وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے یہ لوکل اتھارٹی ہے، یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حکومت پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کو مقامی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے نا مقامی سطح پر انتظام کرے، اور حکومت پاکستان جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق پابند ہے۔ یہاں کی جو تعلیم، صحت، روزگار اور رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے لوگوں کے اطمینان کے مطابق، اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں تو پھر لوگوں کے پاس آپشن بھی موجود ہے کہ وہ اس انتظام کے متبادل جو ہے نا وہ کسی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جس طرح انڈین میڈیا نے ان حالات کو اچھالا ہے اور جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا کی زینت بنے ہیں، تو یہ ایسا تاثر کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی عوامی سطح کی بغاوت ہو گئی ہے، کوئی سول نافرمانی کی تحریک چل گئی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ حکومتی مشنری کی ناکامی ہے، آزاد کشمیر حکومت کی ناکامی ہے، حکومتی ٹیم کی ناکامی ہے، حکومت کی میڈیا ٹیم کی ناکامی ہے جو یہ تاثر ظاہر کرنے میں ناکام ہے۔ حالانکہ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ تھا، یہ جو ہڑتال تھی، یہ صرف سستے آٹے اور سستی بجلی کے لیے تھی، یہ ریاست پاکستان یا پاک فوج یا کسی اور ادارے کے خلاف احتجاج نہیں تھا، یہ آزاد کشمیر حکومت کے خلاف احتجاج تھا۔ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کمال ہوشیاری سے جو ہے نا اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور چونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ حکومت پاکستان نے مداخلت کر کے حل کیا ہے، تو یہ تاثر یہ گیا ہے جی کہ یہ پاکستان حکومت کے خلاف معاملہ تھا اس لیے انہوں نے مداخلت کی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، یہ معاملہ شروع دن سے اس حکومت کا پیدا کرتا ہے، آزاد کشمیر کی وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا پیدا کرتا ہے، اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بتائیے گا اپنا ہاشمی صاحب، اس ساری صورتحال میں جو آزاد کشمیر کی سرکاری مشنری ہے وہ کیوں خوفزدہ ہے، وہ کیوں معاملات سے دور بھاگ رہی ہے، کام سے دور بھاگ رہی ہے، خاموشی کی رد اختیار کی ہوئی ہے، اس معاملے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سرکاری مشنری کے حوالے سے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی مزید بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں جو صورتحال ہے نا، پہلی دفعہ جو ہے وہ عسکری قیادت اور اسلام آباد کی جو بیوروکریسی ہے ان کا اندازہ ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سب اچھا نہیں ہے، اور پچھلے 75 سال کے دوران جو ہے نا ہمیشہ اسلام آباد میں بیٹھے آر او حکمران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مشرف جیسے حکمران نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر کی جانب سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے آزاد کشمیر سے جو ہے نا یہ ٹھنڈی ہوائیں جاتی رہی ہیں اسلام آباد کی جانب۔ اطمینان رہا ہے نظریاتی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی، اور لوگوں قلبی طور پر جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے جذبات رکھتے ہیں۔ جو علاقے پاکستان کی جو تحریک ہے وہ نظریے کی تحریک ہے، یہ کوئی اور سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ خالصاً عقیدے اور نظریے کی تحریک ہے جو 47 سے پہلے لوگوں نے شروع کر دی تھی۔ 1931 سے جو ہے نا وہ لوگ اپنے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو اسلام آباد میں جو بیٹھی اشرافیہ ہے، جو مقتدرہ ہے، جو عسکری قیادت ہے، ان کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا ہے کہ یہاں کا جو ہمارا انتظام ہے یا جو ہمارے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکے ہیں، یا یہاں کے لوگوں کی ناراضگی، جو بے چینی، جو مایوسی اور غصہ ہے، اس کا اندازہ کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں، اور یہ جو غصہ ہے یہ نفرت میں بدل سکتا ہے، کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پڑوس میں جو دشمن ہے وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ اسلام آباد میں بے چینی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس کو موقع نہ ملے یہاں پر مداخلت کا۔ یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کہ بھمبر کے اندر جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے جو اسیران ہیں اس کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات چیت کی ہے، مشاورت کی ہے، تاہم ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا، لیکن یہ بات سننے میں آئی ہے کوئی سخت قسم کا ان کا موقف سامنے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آج جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس میرپور میں جاری ہے، بھمبر میں نہیں ہے، میرپور میں ہے، تو اس کا بھی اعلامیہ آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن وہ اسیران کی رہائی کے حوالے سے جو ہے نا ان کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ اس دفعہ سخت ہونا کی توقع ہے، چونکہ میرپور کے باقی سارے لوگ رہا ہو گئے ہیں لیکن میرپور میں رہائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں پر جو ہے نا وہ 302 کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ اور جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سرکاری مشنری کی کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ کیوں خوفزدہ ہیں اور افسران کام سے دور بھاگ رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ زبانی احکامات جاری کرتے ہیں، اور زبانی احکامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔
جب تک وہ فائل پر دستخط نہیں کریں گے تو کوئی افسر جو ہے وہ اپنے گلے میں پھندا نہیں ڈال سکتا وزیر اعظم کے زبانی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد کر کے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم کے زبانی احکامات جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو رویہ ہے, جو طرز عمل ہے بیوروکریسی کے ساتھ, سرکاری ملازمین کے ساتھ, وہ توہین آمیز ہے. وہ سر اجلاس جو ہے نا وہ افسران کی تضحیق کرتے ہیں, اور جو عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو پھر افسران جو ہے نا وہ بدل ہو جاتے ہیں, وہ کام سے بھاگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بے شمار لوگ جو ہے نا وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور آج مجھے جو ہے نا سیکریٹریٹ سے بہت ساری اس حوالے سے فیڈ بیک ملا ہے جی کہ مزید بے شمار لوگ جو ہیں وہ جو ہے یا تو چھٹی پر جانا چاہتے ہیں, یا جن کی ملازمت کم رہے گا یا وہ ریٹائرمنٹ کے لیے سنجیدہ ہے, اور جو ریٹائرمنٹ 2-4 سال سے زیادہ ہے وہ چھٹی پر جانے کے لیے تیار ہے. کہ لوگوں نے چھٹی کے لیے درخواستیں بھی دے دی ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے نا, یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا رویہ نہ تو میں ٹھیک کر سکتا ہوں نہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ ہماری ان مقتدرہ کے ان اداروں سے التماس ہے جو جناب انوار الحق صاحب کے اقتدار کو سنبھالے ہوئے ہیں, بچائے ہوئے ہیں, جو ان کی پشت پر کھڑے ہیں. وہ آزاد کشمیر کی انتظامی مشنری کو ان کے رحم کرم پر نہ چھوڑیں, لوگوں کی عزت نفس بحال کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, آج ہم نے اپنے پروگرام میں بہت ہی اہم موضوعات کو زیر بحث لایا. آزاد کشمیر کی سیاسی, حکومتی, نظریاتی اور مختلف امور کو ہم نے اپنا موضوع بنایا. ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام کے لیے خدا حافظ.